بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثالثها اللفظیۃ العقلیۃ کدلالۃ لفظ دیز المسموع من وراء مسموع صفت دیز دی من وراء الجدار علی وجود اللافظ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ دلالت کی دو قسمیں، لفظی اور غیر لفظی، پھر ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ کہ دلالت لفظی، وضعی، طبی، عقلی۔ دلالت لفظی وضعی، طبی، عقلی، دو آ گئی ہیں، لفظی کی دو قسمیں آ گئی ہیں، کون سی؟ دلالت وضعی اور طبی۔ تیسری قسم ہے دلالت لفظی عقلی۔ تیسری قسم ہے تیسری قسم ہے دلالت عقلی۔ یہ دلالت دی تعریف کل پڑھائی سے دیتا ہے پھیرا تے وچ وضع دی بھی تعریف ہے، اسے حاشیے تو بھی دیتا ہے پھیرا۔ کتاب ایک انج کما دیا کرو، پھیرا آ گیا جی۔ تو تعریف دلالت لفظی عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال لفظ ہو، دال لفظ ہو اور دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، جس میں وضع اور طبع کو دخل نہ ہو۔ دلالت لفظی عقلی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہو اور دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، جس میں وضع اور طبع کو دخل نہ ہو۔ جی دلالت لفظی عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال لفظ ہو اور دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، طبع اور وضع کو دخل نہ ہو۔ ایک بار تمہیں تعریف کر۔ دلالت لفظی عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال لفظ ہو اور دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، وضع اور طبع کو دخل نہ ہو۔ جس طرح کی وہ مشہور مثال کہ دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا دیز، کیا دیز، چھوٹی، شانی، شولبی، مولوی تھے، شولبی، شتم، ختم، شلوا، اے لفظ کوئی بھی انہیں بولے جی کتوں۔ اب یہ جو آواز آئی ہے، یہ جو آواز آئی ہے، یہاں دلالت وضعی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مومن لفظوں کی وضع کسی معنی کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ہی طبع کو دخل ہے کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا، طبیعت نے دال کو پیدا کی ہے۔ صرف عقل سمجھ رہی ہے اے جیڑی پرلے پاسوں شلوے دی آواز آئی ہے نا، اے آواز والا کوئی ہے، آواز۔ اب اس مومل لفظ سے کی دلالت لافظ پر، مومل لفظ کی دلالت لافظ جو پر دیوار کی پرلی طرف سے سنا گیا، یہ صرف عقل سمجھ رہی ہے، یہ صرف عقل سمجھ رہی کہ ہے، بھئی یہ جو آواز آئی ہے کوئی بولنے والا بھی ہے، کوئی بولنے والا بھی ہے بھائی۔ تو دیز لفظ ہے کہ نہیں جی ہے؟ لفظ ہے، لفظ ہے، اور اس لفظ سے جو دلالت ہو رہی ہے لافظ بولنے والے کے وجود پر، نہ اس میں وضع کو دخل ہے نہ اس میں طبع کو دخل ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی مثال جیسے دیز، جو دیز کی آواز سنی گئی دیوار کے پیچھے سے، کسی نے دیوار کی پرلی طرف سے کہا دیز، تسی شلوے دی شروع کر دے، شلوا، شلوا۔ ہاں جی تو اب یہ جو آواز آئی ہے، جو آواز آئی ہے، اب لفظ دیز کسی معنی کے لیے وضع نہیں، اب لفظ اور دیز نہ ہی یہ دال طبیعت کو عارض ہوا اور طبیعت نے مدلول کو پیدا کیا۔ تو دیز آواز سن کر دیز آواز سن کر عقل نے یہ سمجھا کہ جب آواز آئی ہے تو آواز والا بھی کوئی ہے، تو دیز کی دلالت وجود لافظ پر، وجود لافظ پر، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلی ہے، دلالت عقلی ہے۔
اور تیسری ان کی اور تیسری ان کی کل کنیاں نے 6 3 لفظی دیاں تے 3 غیر لفظی دیاں اور تیسری ان کی اور تیسری ان کی لفظیہ عقلیہ ہے لفظیہ عقلیہ ہے جیسا کہ دلالت لفظ دیز کی جیسا کہ دلالت لفظ دیز کی ایسا دیز ایسا دیز وہ لفظ دیز جو سنا گیا ہے جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے دلالت کس پر لافظ کے وجود پر حافظ کے وجود پر جی اور تیسرا ان کا دلالت عقلی جیسا کہ دلالت لفظ دیز کی ایسا دیز جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے لافظ کے وجود پر جی اور تیسری اس کی لفظیہ عقلیہ جیسے دلالت لفظ دیز کی ایسا دیز جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے او ویکھو دروں عقلیہ ماز نسبت کی گئی عقل کی طرف اس لیے کہ وضع اور طبع کو اس میں دخل کوئی نہیں اور اعتبار کیا گیا اس میں تاثیر کے علاقے کا بس شامل ہے دلالت اثر کی جیسے کہ دھواں آگے آ رہی ہے مؤثر پر جیسے کہ آگ وہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہوگی اور دلالت مؤثر کی اثر پر اور دلالت اثرین میں سے ایک کی دوسرے پر جیسا کہ دھوئیں کی دلالت گرمی پر اور وہ دونوں اثر ہیں نار کا اچھا جی دیز کیوں لے آندہ مومل اس لیے کہ تاکہ ممتاز ہو جائے لفظیہ عقلیہ لفظیہ وضعیہ سے وہ 2 سوال تھے لفظ دیز کیوں بولے زید کیوں نہیں بولے آپ زید اگر کوئی بولے تب نہیں دلالت کرتا وجود لافظ پر تو لیکن وہاں 2 دلالتیں ہوتی ہیں لفظ زید نے اس آواز نے دلالت کی وجود لافظ پر اور لفظ زید نے دلالت کر دی اپنے موضوع پر 2 وچ ایک اور بڑھ گئی جی اچھا جی اگر سامنے بولے شلوہ جی تو اب حس کو دخل ہے کہ نظر آ رہا ہے بندہ جی جی تو اصل عقلی تب بنتی ہے کہ جب دیوار کے پیچھے کہ نہ حس کو دخل ہو جی اور نہ وضع کو دخل ہو تو وہ یہی ہے کہ دیوار کے پیچھے سے اور لفظ محمل دیوار کے پیچھے سے اور لفظ محمد لفظ محمل ایشا بس جی ورابعها غیر اللفظیت الودیعتی کدلالت الدوال الاربع على مدلولاتها اچھا جی اب لفظی ختم ہوگی غیر لفظی شروع ہوگی تو غیر لفظی بھی 3 قسم ہے تو غیر لفظی کون ہوتی جس میں دال لفظ نہیں کوئی اور شے غیر لفظی کون ہوتی ہے سیدھا ہو پڑا تھلے کی کھیڑنے چکر نو پہ غیر لفظی کون ہوتی ہے جس میں دال لفظ نہیں ہے کوئی اور شے کوئی اور شے ہے اب اس کی مثال پہلی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کون دلالت غیر لفظیہ وضعیہ تعریف دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال غیر لفظ ہو اور دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو ہاں جی دلالت غیر لفظی کی پہلی قسم ہے دلالت غیر لفظی وضعی شابہ۔ اور دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال لفظ ہو اور مدلول نے ہاں دال جس میں غیر لفظ ہو ہوں لفظ نہیں ہونا غیر ہونا ہی ہونا دال غیر لفظ ہو اور مدلول ہاں اور دال کو وہ جڑا غیر لفظ ہے اور دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو پھر آخو دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال غیر لفظ ہو اور واضح اور دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو پھر ایک باری آخ دلالت غیر لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں دال لفظ ہو اور دال غیر لفظ ہو اور دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو پکا لونا یار کہ 2 کتاباں ہو نشرہ تہذیب تے قطبی پھر یہ پنڈی پہ رہے کم از کم تے سنا دے آجے یار پچھلی کتاباں جو 7 واری پھیرا تو ہے کوک وہ جی اس نو پکاندے رہنا دال مدلول نہیں اور کوئی کام نہیں ہے جی تیار کرو یار ان دی مثال دیندے جی جیسا کہ دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولوں پر جیسا کہ دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولوں پر دوال اربع دوال جمع دال اربع میں 4
بھائی چار دال نے جنہاں نو واضح نے مقرر کیتا ایک معنی واسطے وہ چارے ہیں غیر لفظ وہ چارے غیر لفظ انہوں کی آندے نے دوالے اربا چار دال کی چار دال دال چنیاں دی پہلی تے باقی تین نال اور لا لو جی ان کی دلالت جو ہے نا دوالے اربا کی اپنے معنوں پر مدلولات پر یہ دوالے اربا لفظ نہیں ہے لفظ نہیں ہے غیر لفظ ہے لیکن واضح نے مقرر کیا ہے معنی کے لیے واضح نے مقرر کیا ہے وہ واضح میں جننے میں انہوں نے بنایا بلا تھی وے اندیا مثالاں ویکھو نصب کی نصب اے ما ینصب علی الطریق لادراک بعد المسافت اے راہ دے اتے جڑے نشانات لائی دے نے سفر دا بودھ پہچاننے واسطے جی تے اے انہاں دی دلالت کنہ ہوتے معنی سفر پر کس پر سفر پر سفر پر اصل ایسی ہے اے نصب جڑے نا اے جڑے پتنا ہوتے کانے لائے جاندے سن جی یا کو ڈنڈا ٹھوک دینا ارلے پاسے بھی تے پرلے پاسے بھی اے لفظ نہیں ہیں جی اے لفظ نہیں لیکن واضح نے ان کو وضع کیا ایک معنی کے لیے کیڑا معنی کہ اے گزرنے والیا پانی وچوں ایتھوں وڑ تے آندی سے تے باہر نکل تے بچ جائیں گا جو اور کسی پاس گیا تو ڈوب جائیں گے جی اب ان کو واضح نے وضع کیا ایک معنی کے لیے کیڑا کہ پانی وچوں گزرنے دا راہ اے وے پانی وچوں گزرنے دا راہ ہے وے اس معنی واسطے وضع کیتا جی سمجھے وہ کانے سا ہوں تسی برجی بنا دیو تھے ان کو بورڈ شوڑ لا دیو کوئی شے بھی جی دوسرا ہی خطوط کی خطوط اے جو کچھ کتاباں جگہ کالے جی جی یہ سارے کیا ہیں یہ خط ہیں جی یہ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہیں غیر لفظ یہ دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر کس پر لفظ پر ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر ان کا مدلول منہ سے پڑھتے ہیں کون لفظ تو ان یہ واضح نے وضع کیے ہیں کہ نہیں نقوش بھئی لکھے نے نا مقرر کیتے نے این جو ہوئے تو کی مطلب ہے این جو ہوئے تو کی مطلب ہے این جو ہوتے تین نقطے پاؤ تو کی مطلب ہے یہ سارے وضع نہیں کیتے مقرر ہے لیکن ہے کیا یہ غیر لفظ ہے اور معنی پر دلالت کرتے ہیں کیڑا معنی الفاظ پاس اور انہی کو دیکھ کر لفظ پڑھتے ہیں نا اے شاباش اور اشارات اور اشارات اے جڑے تیراں دے نشان لگے ہوندے نے جی کندے تیراں دے نشان یا خود بورڈ ہی تیر دی شکل دے بھی اج کل بنے لگے ہوندے نے جی اے جتھے آ شہراں چ بے سٹریٹ نمبر فلانی تو لایا ہوندے نے منہ کر کے ہوندا تے او اونوں ویکھ کے تے بندہ ایدے نہیں ٹردا بلکہ ادھر ٹردا ہے اے جڑا او لوہے دا بنیا ہے جی یا رنگ دا تیر تے نشان لایا ہے اے لفظ ہے غیر لفظ ہے لیکن واضح نے وضع کیتا ہے کہ نہیں مقرر کیتا ہے بھی ادھر جی اسی طرح عقود کیا عقود عقد اے جڑے انگلیاں وچ جوڑ جے جی یہ بھی جو ہے نا اے جڑے منڈیاں چ بندے نے انہاں نے انہاں نو خاص خاص معنی واسطے وضع کیتا ہے جی خاص خاص معنی واسطے وضع کیتا ہے وہ شے بیچن لگن تے مالک نو پھڑ کے نہ تے اون دی انگلی دے جسل ایتھے کرے یا ایتھے نشان رکھن نا انگوٹھا تو انہوں پتہ ہوندا ہے بھی اینیاں دا بیچے گا جی تے وچوں بے اینے میرے ہون گے سن دے ہو تو یہ جو عقود ہیں عقود یہ لفظ ہیں غیر لفظ ہیں لیکن واضح نے ان کو معنی کے لیے وضع کیا وضع کیا ہے چلو جی اور چوتھی ان کی اور چوتھی ان کی کن کی 6 دلالتوں کی غیر لفظیہ وضعیہ ہے غیر لفظیہ وضعیہ ہے جیسے دلالت دوال اربا کی جیسے دلالت دوال اربا کی اربا میں نہیں 4 تے دوال جمع دال ایک ایک دال آ جڑے 4 نے بلا تھی وے انہوں نے دوال اربا آندے نے اپنے مدلولات پر اپنے مدلولات پر جی اور چوتھی ان کی غیر لفظی وضع جیسے دلالت
दवाल अरबा की अपने मदलूलात पर और सभी उनकी गैर लफ्जिया वदिया जैसे दलालत वाले अरबा की अपने मदलूलात मकाम सो वखामिसुहा गैरुल लफ्जियति तबइयति का दलालति सुहैल फारसी अला तलबिल माई वल कलाई। पांचवी है दलालत गैर लफ्जी तबी। क्या कह जी? पांचवी है दलालत गैर लफ्जी तबी। दलालत गैर लफ्जी तबी वो दलालत है कि दाल गैर लफ्ज हो, दाल गैर लफ्ज हो और मदलूल तबीयत को आरिज हो, मदलूल मदलूल तबीयत को आरिज हो और तबीयत दाल को पैदा करे लेकिन वो लफ्ज ना हो। हाँ जी। पांचवी किस्म है दलालत गैर लफ्जी तबी। दलालत गैर लफ्जी तबी वो दलालत होती है जिसमें दाल लफ्ज नहीं है और मदलूल तबीयत को आरिज हुआ, तबीयत ने दाल को पैदा किया और वो दाल लफ्ज नहीं। एक बार फिर आख जफर आंदे सही नहीं पढ़ते। दलालत गैर लफ्जी तबी वो दलालत होती है कि जिसमें दाल गैर लफ्ज हो और मदलूल तबीयत को आरिज हुआ और तबीयत ने दाल को पैदा किया और वो दाल लफ्ज नहीं है। अच्छा जी, उसकी मिसाल कोड़ा हिणकिया, जी कोड़ा क्या और डंगर जेड़ी आवाज़ करते हैं उन्होंने कभी किसी लफ्ज नहीं आख्या। कोड़े दा हिणकना, कोड़े नू लगी भुख जी ते कोड़े नू लगी प्यास, मालक नू वेख के उसके उस हिणकिया। वो खास एक बोली हुंदी डंगरां दी जी, सुनते पे हो। उस हिणकने ने दलालत कीती इस गल उत्ते भी घोड़े नू तरे लगी है ते नाले भुख लगी है ते मालक फटो फट जड़ा है ना जी ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ पानी पियाया, फिर ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पट्ठे पाए, चने पाए जी। तो ये घोड़े की तबीयत को भूख प्यास आरज हुई तो तबीयत ने दाल पैदा किया, केड़ा हिनकना। एक सी पिछो रख दो दाबा अड्डी मारनी, वो भी सी, वो और सी एवे। अब ये जो दाल है ये क्या है? गैर लफ्ज है। और तबीयत को मदलूल कौन? पानी और चारे की तलब। ये मदलूल आरज हुआ तो तबीयत ने दाल पैदा किया, केड़ा हिनाना हिनकना। ऐशा बस जी। क्या क्या जी? जैसे जैसे घोड़े का हिनहिनाना, जब घोड़े को प्यास और भाई ये ना कि भाई उसकी तबीयत को ये चीज आरज हुई, केड़ी उसको पानी की तलब हुई, चारे की तलब हुई, तो वो मालिक को देकर हिनकिया, हिनाया तो मालिक ने तो मालिक इससे समझा कि घोड़े को पानी और चारे की जरूरत है। समझी जी गल जी? ऐ शाबाश से। चलो जी। और पांचवी उनकी और पांचवी उनकी गैर लफ्जिया तबिया। गैर लफ्जिया तबिया। ये तारीफा जी पकवा रहे आउंदियां पे ने कि जांदियां पे ने शाह को फेरा दवाई च भुल जानते। जैसा कि दलालत घोड़े के हिनाने की पानी की तलब पर और चारे की तलब पर जी। और पांचवी उनकी गैर लफ्जी वजी जैसे दलालत गैर लफ्जी तभी जैसे दलालत घोड़े के हिनहिनाने की, पानी की तलब पर और खाने की तलब पर और चारे की तलब पर। काला उनका वसादिसुहा अल गैरुल लफ्जियतिल अक़लियति। वो तुल वे तुल अल गैरुल लफ्जियत तुल अक़लियतु का दलालति दुखानी अलन नारी। वो अलिफ लाम लेना वैसे है गैरुल लफ्जिया जी। अच्छा जी, छठी और आखिरी दलालत, दलालत गैर लफ्जी अकली। दलालत गैर लफ्जी अकली वो दलालत है कि दाल गैर लफ्ज हो और दाल से मदलूल को सिर्फ अकल समझे, ना वज़ा को दखल हो ना तबा को दखल हो जी। छठी किस्म है दलालत गैर लफ्जी अकली। दलालत गैर लफ्जी अकली वो दलालत होती है कि जिसमें दाल गैर लफ्ज हो और दाल से मदलूल को सिर्फ अकल समझे, तबीयत और तबा और वज़ा को दखल ना हो। एक फिर तारीफ कर। दलालत गैर लफ्जी अकली वो दलालत होती है कि जिसमें दाल गैर लफ्ज हो और
اور دال سے دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، طبع اور وضع کو دخل نہ ہو، جیسا کہ دلالت دھویں کی نار پر، جیسا کہ دلالت دھوئیں کی نار پر، سامنے نہیں بے اتھے تو نکلدا پہ تھلوا کے بھی تو یہ نہیں، دور کی دور دوروں تواں ویکھیا کی دوروں تو وہاں ویکھیا، یہ دھواں جو اس نے دیکھا ہے یہ اس سے صرف عقل نے، دھواں لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ آنکھ بول دینے پہ دھواں یہ نہیں ہو جڑا نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غیر لفظ ہے۔ اور اس کو دیکھ کر کہ نیچے آگ ہے، نہ تو دھویں کو واضح نے وضع کی ہے، نہ طبیعت کو مدلول عارض ہوا، صرف عقل سمجھ رہی ہے اے جڑی تونی تخی ہے نا تھلے کوئی اگ ہے، تھلے کوئی آگ ہے، اور ہو سکتا ہے چوڑاں دی دیگ ہوئے تو چلو چلیے، اے اشارہ ہی ہاں بے شابہ جڑا پوچھتا پیسہ کیا جی، ہاں بے شابہ کیا کیا جی؟ جیسے دلالت کرنا دھوئیں کا آگ پر، یعنی دور سے دیکھا تو دھواں، ایک سامنے دیکھو پھر تو پتہ نہیں تھلے اگ پہ تخدی ہون تو صرف عقلی نہیں ہون تو حس نو بھی دخل ہے، ایتھے بھی دخل، ایتھے بھی ایویں کہ بھی دوروں صرف تو دیکھیا کہ کیا کیا دیکھا تو اب یہ غیر لفظ ہے، اور اس کو کون وہ جو نظر آ رہا ہے، اور اس کو نہ تو واضح نے آگ کے لیے وضع کی ہے، نہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا، صرف عقل سمجھ رہی ہے کہ تھے سمجھ لیا کہ آگ لگی ہے، وہ جس ویلے چلے اور اچانک کسے کرو تو نکلے چوکھا تے بندے دوڑ کے جاندے نہیں کیوں پہ روٹی پکی ہے اے نے مرد گھر کی ہو گئے اگ لگی تو کنوں ویکھ کے آکھے تمہیں ویکھ کے آکھے نا جی نہیں سمجھ آندی پہ جی۔ اور چھٹی ان کی اور چھٹی ان کی گوانڈیاں دی نہیں دلالت کی، چھٹی دلالت کی قسم غیر لفظی عقلیہ، غیر لفظی عقلیہ، جیسے دھویں کی دلالت جیسے دھوئیں کی دلالت نار پر نار پر، منع کر شابہ، اور چھٹی ان کی غیر لفظی عقلیہ جیسے دلالت دھوئیں کی نار پر، اور چھٹی ان کی دلالت غیر لفظی عقلیہ جیسے دلالت دھوئیں کی آگ پر۔ ہوں وہ 2 نمبر آشے پڑی سی گل کہ اصل میں یہ ہوتا ہے وہ دلالت اثر کی مؤثر پر، دلالت اثر کی مؤثر پر، مؤثر ہے آگ، اس کا اثر ہے دھواں، تو دھویں کی دلالت کس پر؟ آگ پر۔ کبھی دلالت ہوتی ہے مؤثر کی اثر پر، کس کی؟ مؤثر کی اثر پر، اور کبھی دلالت ہوتی ہے اثرین میں سے ایک کی دوسرے پر، جیسا کہ دھویں کی دلالت گرمی پر تو دونوں اثر ہے آگ کا، تو یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، اثر کی دلالت مؤثر پر، مؤثر کی دلالت اثر پر، یا 2 ایک مؤثر کے 2 اثر ہیں، ایک اثر کی دلالت دوسرے اثر پر، یہ تینوں قسم کی دلالتیں کون سی ہیں؟ غیر لفظی عقلی، یہ تینوں دلالت غیر لفظی عقلی، یہ تینوں دلالت غیر لفظی عقلی ہیں، عقلی ہیں۔ چلو بشاب آگے جی، فہذہ فہذہ ست دلالات والمنطقی انما بس علامہ فرماتے ہیں پتر کل 6 دلالتیں ہو گئی ہیں جی، کنیاں؟ 6 دلالتاں، 6 دلالتیں، اور پس یہ بس یہ 6 دلالتیں 6 دلالتیں ہیں۔ اور موشی لکھا بھی سید السند میر سید شریف نے نا آکھے سی 6ویں کونی ہوندی تبھی غیر لفظی ہوندی کو نہیں، اعتراض کیتا سی انہاں باقی بابے آکھا نہیں ہو بابا ہوندی مان لا، چلو ٹھیک ہے 6 سے، ہاں جی شابہ جی منع کرنا بس یہ 6 دلالتیں ہیں، کیڑی لفظی لفظی وضعی تے دلالت لفظی تبھی دلالت لفظی عقلی، دلالت غیر لفظی وضعی، غیر لفظی تبھی غیر لفظی عقلی۔ اگے جی والمنطقی انما منطقی انما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعية لأن الإفادة للغير والاستفادة من الغير انما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة ہاذا علیہ۔ سوال ہے دلالت کی 6 قسمیں ہو گئی ہیں، دلالت کی 6 قسمیں ہو گئی ہیں، اگوں صرف ایک قسم دی وضاحت کرنی ہے دلالت لفظی وضعی کی، دلالت لفظی وضعی کی، باقی 6 کو نہیں چھیڑنا کہ انہاں دا ابا فوت ہو گئے ہیں جی، ہاں جی سوال ہے کہ آگے اب صرف دلالت لفظی وضعی کی
وضاحت کرنی کرنی ہے کہ وہ 3 قسم ہوتی ہے، مطابقی ہوتی ہے، تضمنی ہوتی ہے، التزامی ہوتی ہے، پھر التزامی کون ہوتی ہے، وہ ساری وضاحت اس کی کرنی ہے۔ تو یہ جو 6 ہیں ان کو کیوں نہیں چھیڑنا، ان کی بحث کیوں نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیا ہے، پھر ایک سوال کر کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ منطقی جو اب وہ بات ہوتی لفظی کہ وضعی کی بات وجود کرتے ہیں، لفظ پر دلیل ہو رہی ہے، پانچ کی وضاحت نہیں کرتے۔ بیٹے کو ہے بولنا پہ جی چلو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو ہے نا منطقی جو بحث کرتا ہے وہ صرف دلالت لفظی وضعی کی کرتا ہے۔ کس کی؟ صرف دلالت لفظی وضعی کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ جو منطق کی کتابوں میں الفاظ کی بحث کی جاتی ہے اس کی ایک غرض ہے استفادہ اور افادہ۔ کیا؟ افادہ اور استفادہ۔ یہ غیر کو فائدہ دینا، غیر سے فائدہ لینا، یہ الفاظ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے آ 2 پنڈیاں منطق دی کتاباں دے شروع پانیاں پیندیاں نے۔ پنڈی جانا ہے پنجابی بھی اے رولا پانا پیندا کیڑا بھی دلالت کی شے ہوندی ہے تے الفاظ ہی تھوڑی جی بحث کرنی ہے۔ بات سمجھی؟ یہ مقصد تھا۔ اور یہ جو 6 دلالتیں ہیں، یہ جو 6 دلالتیں، ان کے اندر جو افادہ اور استفادہ سہولت کے ساتھ ہوتا ہے، افادہ اور استفادہ جو سہولت کے ساتھ ہوتا ہے وہ دلالت لفظی وضعی میں ہے۔ کس میں ہے؟ دلالت لفظی وضعی میں ہے۔ باقی 5 قسموں کی دلالتیں دیکھ لیں، ایک ایک کو سامنے رکھ لیں، اس میں بعض چیزوں میں وہ فائدہ دے گی، بعض میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ وقت جو ہے نا دلالت، وہ جو دلالت اپنا ہے نا غیر لفظی وضعی، کون؟ غیر لفظی وضعی۔ ان دوالے اربع میں ایک ہے خطوط، تے کدے ہر گل لکھ کے دینی ہوئے تے دوجے کو لکھ کے سمجھنی ہوئے بڑی مشکل ہے جی۔ کی بڑی مشکل ہے۔ چینی لینی ہوئے تے مرچاں تے سارا سودا انہوں نے پہلے لکھ کے دئیے، وہ اگوں سانو لکھ کے قیمت دسن، پھر اسی وہ سارا لویے تے وہ جنہاں نے لکھاؤ سودا اور چیز ہے، وہ منہ نال بول کے لکھوایا ہے یا لکھ کے انہوں نے پڑھا دیتا ہے انہاں کو چیزاں، لیکن ہر جگہ یہ نہیں کم دیندی۔ ہر جگہ یہ نہیں کم بھی اماں کو پانی منگنا ہو تو لکھ کے دئیے، اماں پتر نے کوئی گل آخنی ہو تو لکھ کے دے۔ سمجھ دو بات تو بعد اے وچ ہو سکتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں چل سکتا جی۔ تو چونکہ افادہ استفادہ سہولت کے ساتھ، کس دلالت کے ساتھ؟ لفظی وضعی کے ساتھ ہے۔ بے منہ نال بولو تے معنی سمجھاؤ، یہ آسان ہے۔ بس سارا ساڈا معاملات کندے نال چلدا ہے؟ لفظی وضعی نال ہی چلدا ہے نا۔ تو اس لیے افادہ اور استفادہ جو مولوی جی سہولت کے ساتھ ہے وہ کس کے ساتھ؟ دلالت لفظی وضعی سے ہوتا ہے۔ اس لیے دلالت لفظی وضعی کی بات کرتے ہیں۔ باقی وہ بھی بات تھوڑی جی ہے، کو 50 صفحے نہیں، اگلی کو فصل ہے، اینی گل ہے صرف۔ اور منطقی وہ سمجھ آ گئی گل دی، ماز باس کرتا ہے باس کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ سے۔ وہ باس جیڑی اگوں تھوڑی جی فصل آؤندی بھی اینی کچھ 5 جلداں والی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر کو فائدہ پہنچانا، غیر کو فائدہ پہنچانا اور غیر سے فائدہ لینا، اور غیر سے فائدہ سمجھ آ گئی جی؟ محض محض حاصل یتیسر بہا، آسان حاصل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے لفظیہ وضعیہ کے ساتھ، لفظیہ وضعیہ کے سہولت کے ساتھ۔ سہولت کے ساتھ۔ یتیسر و آسان ہے، لیکن یہاں معنی کرنا حاصل ہوتا ہے، جو کہ سہولت آ گئی، یہ سہولت نال حاصل ہو جاتا ہے، برخلاف برخلاف لفظیہ وضعیہ کے غیر کے، لفظیہ وضعیہ کے غیر کے، کیونکہ کیونکہ افادہ افادہ اور استفادہ اور استفادہ لفظیہ وضعیہ کے غیر کے ساتھ لفظیہ وضعیہ کے غیر کے ساتھ نہیں، خالی خالی صعوبت سے، صعوبت سے، مشکل سے۔ مشکل سے۔ ہاذا خذ ہاذا، اس بات کو پکڑ لے۔ ہاں بھی شابہ۔ اور منطقی محض باز کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا، غیر کو فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانا اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا محض حاصل ہوتا ہے لفظیہ وضعیہ کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سہولت اور کے دیکھو ساتھ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ اسہل الدلالات ہے ازرو تعلیم اور تعلم کے۔ ہن سبق تانوں پڑھانا ہوے سارا لکھ کے، تانوں سمجھنا ہوے تسے کو لکھ کے بن دیو، پھر میں لکھ کے تانوں سمجھاواں۔ کیوں مولوی جی؟ یہ دیکھو سبق دے لگے رہواں گے 15 دن جی۔ ہاں بھی شابہ۔
برخلاف دلالت لفظیہ وضعیہ کے غیر کے، کیونکہ افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے غیر کے ساتھ نہیں خالی ہوتا، نہیں خالی مشکل سے. خذ ھذا خذ ھذا. جی اور منطقی محض بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے، اس لیے کہ غیر کو فائدہ پہنچانا اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا محض حاصل ہوتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کے ساتھ سہولت کے ساتھ، برخلاف دلالت لفظیہ وضعیہ کے غیر کے، کیونکہ افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے ساتھ نہیں کہ غیر کے ساتھ بین استور لکھے یار، نہیں خالی ہوتا صعوبت سے. اور نہ صرف وہ لفظ پڑھ لو ھذا، اے خذ ھذا، اس کی دو ترکیبیں. اول یہ ہے ھذا مفعول بہ فعل محذوف کا وہ ہے خذ، تو ھذا یہ مفعول بہ پورا، خذ فعل محذوف ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے خذ ھذا، اس کو پکڑ لے. ایک ترکیب ہے جے اے پورا مفعول بہ تو خذ فعل محذوف، پکڑ لے اس کو. دوسری ترکیب ہے یہ ہا جو ہے نا، ہا یہ خود اسم فعل بمانا خذ، تے زا اسم اشارہ مفعول بہ. سنیوں گل، اب یہ معنی بنے گا خود اسی کا معنی کیا، خذ. اب خذ ھذا نہیں بنے گا، کیا بنے گا، حد ہو گئی ہے. خذ زا، خذ پکڑ اس کو. تو یہ ھذا یا یہ مفعول بہی ہے خذ کا، یا ہا اسم فعل بمانا خذ، تزا آگے اسم اشارہ اس کا مفعول بہی، پکڑ اس کو. دونوں صورتوں میں معنی یہ ہے اس کا. چلو